بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم معرفہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسم معرفہ کی اقسام کی وضاحت جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ کی جائے گی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگی۔ تو اسم معرفہ کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسم معرفہ اسم کی معنی کے لحاظ سے ایک قسم ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا نام اسم نکرہ ہے، جبکہ دوسری اسم معرفہ ہے۔ کسی بھی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، جبکہ کسی معروف، جانی پہچانی اور خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اسم معرفہ کی تعریف اور اقسام کی طرف۔ اسم معرفہ کسی خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شخص کے نام کو کہتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد، علامہ اقبال، قرآن پاک۔ یعنی کہ اسم معرفہ وہ اسم ہے یا وہ نام ہے جو ہر چیز کے لیے، ہر جگہ کے لیے یا ہر شخص کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے، بالخصوص اسی کے لیے، اسی کے ساتھ یہ منسوب ہو، اور وہ نام لیتے ہی ایک خاص جگہ یا خاص شخص کا ہی تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آئے۔ تو اسم معرفہ کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کی پہلی قسم کا نام ہے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اور چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ تو سب سے پہلی اس کی قسم اسم معرفہ کی اسم علم ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں ہم۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے۔ اب یہاں پہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ اسم علم جو ہے وہ خاص طور پہ شخصیات کے ساتھ منسوب ہے، یعنی کہ اور جگہوں یا اور چیزوں کے لیے بہت کم ہی یہ نام جو ہے وہ چیزیں جو اس کے دائرہ کار میں بہت کم آتی ہیں۔ تو اب اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قائد اعظم۔ قائد اعظم کا اصل نام قائد اعظم تو نہیں تھا نا، محمد علی جناح تھے، تو لیکن اس نام سے بھی مشہور ہیں۔ قائد اعظم کا نام سنتے ہی انہیں ایک خاص شخصیت کا تصور جو ہے وہی ذہن میں آتا ہے۔ اور کچھ نام جو ہیں وہ عوام کی طرف سے، قوم کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شاعر مشرق، مصور پاکستان۔ اب ان کا اصل نام علامہ اقبال ہے، اقبال، اور لیکن ہم شاعر مشرق یا مصور پاکستان بھی انہی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو شاعر حضرات تخلص کے طور پہ اپنی نظموں یا غزلوں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں یہ اسم علم کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسم جو ہیں وہ بہت محبت یا نفرت کی وجہ سے بھی پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مٹھو یا بلا۔ کچھ خاص خصوصیت کی بنا پر ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ نام جو ہیں وہ ماں باپ، بیٹے یا بھائیوں کی نسبت سے پکارے جاتے ہیں، جیسے ابن مریم یا ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نام جو ہیں وہ اسم علم کے ہی دائرہ کار میں آ رہے ہیں۔ تو اسم معرفہ کی اگلی قسم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ اصل نام کی بجائے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصل نام کی جگہ پہ جو بھی نام استعمال کیا جائے گا اس کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ اسم جو ہیں وہ صرف ہم اشارہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اسم ضمیر میں اور اسم اشارہ میں تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہے کہ ایک خاص شخصیت یا خاص چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب ہم پہلی بار پہلے فقرے میں تحریر کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے ہم پہلی دفعہ اس شخص کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ جو اگلی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں صرف اشارتاً اس کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو اس کو اسم ضمیر کہا جائے گا۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہیں: وہ، میں، ہم، تم،
تمہارا، میرا وغیرہ. اور اس کی بھی آگے 4 اقسام ہیں: ضمائر شخصی، ضمائر موصولہ، ضمائر استفہامیہ اور ضمائر اشارہ. تو جو بھی نام کسی شخص کے لیے، افراد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے ان کو ضمائر شخصی کہا جائے گا. ایسے اسم جن کے بغیر بات کی سمجھ نہ آئے یا مکمل نہ ہو ان کو ضمائر موصولہ کہا جائے گا. سوال پوچھنے یا سوال میں استعمال ہونے والے جو اسم ہوں گے ان کو ضمائر استفہامیہ کہا جائے گا. اور جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نام استعمال کیے جائیں گے ان کو اسم ضمائر اشارہ کہا جائے گا. اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ. تو اسم اشارہ یہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے. بات کرتے ہوئے اشارتاً جو نام ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں: وہ اسم جو قریب کی چیز کے لیے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نزدیکی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو خاص لفظ منصوب ہے، اسم منصوب ہے، وہ یہ ہے. اور اس دوسری قسم جو ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے. بعید بعد سے ہے اور جس کے معنی دوری کے ہیں. تو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے. آخری قسم اسم معرفہ کی اسم موصول ہے. اور موصول کے لغوی معنی وصول ہونے، مہیا ہونے، پہنچنے وغیرہ کے ہیں. اور ڈکشنری کے اکارڈنگ لغوی معنی جو اس کے یعنی جن کو ہم کہیں گے یہ وہ اسم ہے جس کو کسی جملے میں لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے. مثالیں پڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک میں فکرہ بولنا چاہوں گی، امید ہے آپ کو اس سے زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب یہاں پہ فکرے کے پہلے حصے میں ایک لفظ مسنگ ہے جس کی وجہ سے بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اب اگر اسی جملے کو اس طرح بولا جائے گا: جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اس سے بات جو ہے وہ پوری ہو گئی. تو اس سے مراد یعنی کہ جو یہ والے کچھ لفظ ہیں جب فکرے کے پہلے حصے میں یہ نہیں ہوں گے تو اگلے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں ان کو اسم موصول یا اسم موصول جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے. بہت شکریہ.